www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، یہاں آپ کی مسجد صالحین میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی. ہمارے حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ وہاں جانا ہے اور ہمارے مولانا ایوب صاحب مرحوم علیہ الرحمہ کے بچے بھی یہاں ہیں اور بہت سارے اپنے علاقے کے متعلقین ہیں. میں نے کہا جہاں بھی صالحین سے ملاقات ہو جائے گی، نیک لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، تو اس بہانے میری یہاں حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں ہمیں دین کی بات سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کا بیان ہو، اسی کو بیان کہتے ہیں. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اللہ کے حبیب سے فرمایا عزنی واختصر یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے لیکن سوٹ، میں 1 گھنٹے کی تقریر سننا نہیں چاہتا. گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مختصر نصیحت فرمائیے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی نصیحت فرمائی. 30 سیکنڈ کی. حضرت نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا تو کامیاب ہو جائے گا. وہ صحابی فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی سے یہ نصیحت سنی، میں نے آج تک اپنی زبان کو قابو میں رکھا، کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا. سارے فتنوں کی بنیاد یہی ہے. اسی لیے بخاری شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے 2 عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، میں اس کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. 2 شرمگاہ اور زبان. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں عضو جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان دونوں عضووں کو بلا حدی کے بنایا ہے. شرمگاہ اور زبان فرمایا بلا حدی کے بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں طول اور قصر کا مادہ رکھا ہے. فرمایا اس کا طویل ہونا فتنے کا ذریعہ ہے اور اس کا مختصر اپنی جگہ پر رہنا یہ حفاظت کا ذریعہ ہے. بہت جامع بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو بہرحال میرے بھائیو اپنی زبان کو قابو میں رکھو. آج سارے فتنوں کی بنیاد یہی ہے. اسی سے سارے فتنے زبان سے وجود میں آ رہے. میں کچھ بولتا ہوں اور ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بات بنا کر کے پیش کیا جائے گا. اس کے بجائے میں ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لوں تاکہ کوئی مسئلہ ہی آگے نہ بڑھے. بہرحال میں نے جو آیت پڑھی میں مختصر اس کی وضاحت کروں. اللہ کے حبیب پاک اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، پھر کہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے کوئی؟ جی ہاں، فرق ہے. ایمان اور اسلام میں فرق. ایمان کا معنی ہوتا ہے اپنے اللہ کو دل سے ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کے نبیوں کی نبوت اور رسالت کا اقرار، اس کی کتابوں کو ماننا، آخرت پر یقین اور ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان و یقین رکھنا، یہ ہے ایمان.
اس کو ایمان کہا جاتا ہے، دل سے ماننا۔ اور اسلام نام ہے ظاہری فرمانبرداری کا۔ میرے ہاتھ صحیح ہو، میرا دماغ صحیح سوچے، میرا دل صحیح سوچے، میرے کان صحیح سنے، میری زبان صحیح بولے، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ ظاہری فرمانبرداری کا نام اسلام ہے اور باطنی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں فرمایا، ایمان نام ہے باطن کا، فرمایا اندر میں یقین کامل ہو اور ظاہر میں محمد الرسول اللہ کی شریعت ہو تو سمجھ لو کہ ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا۔ ایمان مکمل ہوتا ہے ان اعمال سے۔ بخاری شریف میں ہے ایک تابعی کا قول، وہ جہنم سے ڈرا رہے تھے، تو ہمارے جیسا کوئی بیٹھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اور تم جہنم کے تذکرے کر کے سب کو ڈرا رہے ہو، نا امید بنا رہے ہو۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں اس کو نقل کیا۔ اس تابعی نے جواب دیا، ہاں بھائی، اللہ جب کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرنا چاہیے تو میں کون ہوں جو تمہیں نا امید کروں؟ لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تم گناہ کرو اور میں تمہیں جنت کی بشارتیں سناؤں، تمہاری چاہت یہ ہے کہ تم گناہ کرو اور میں تمہیں جہنم کی بشارت سناؤں۔ فرمائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کے لیے ہے کہ جو نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ کر کے اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، اس کو کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء، اللہ سے ڈر بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو۔ لیکن احیاء میں امام غزالی نے لکھا ہے جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، امیدیں کم ہو، اس لیے کہ جوانی میں اگر امید بہت ہو جائے گی تو ویسے بھی خواہشات بھڑک رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جوانی میں خوف کا غلبہ ہو اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو، خوف کم ہو، اس لیے کہ اب قبر میں جا رہے ہیں تو اللہ سے امیدیں زیادہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے گا، میرے بڑھاپے پر اس کو رحم آ جائے گا، مجھ پر وہ ترس کھا لے گا۔ فرمایا جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، امید کم ہو، اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہو، خوف کم ہو۔ فرمایا کہ ہر دور کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے، اگر سب کو ایک ہی زمانے میں ایک ہی دوائیاں دیتا جائے ڈاکٹر تو پھر تو وہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ تو جیسے جیسے بیماری اچھی ہوگی اس کے مطابق دوائیاں تبدیل ہوتی چلے گی۔ تو جوانی کی دوا اور ہے، بڑھاپے کی دوا اور ہے، اور اللہ سے امید رکھنا یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی تھی، امام غزالی بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے، ایک ملحد نے سوال کیا، ملحد، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین میں ہے یہ، سوال یہ کیا کہ تمہارا قرآن تو وضو کو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، جو علماء حفاظ ہے وہ جانتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے چہرہ دھو، وایدیکم، پھر ہاتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر پر مسح کرو، وارجلکم، پاؤں دھو لو۔ تو تمہارا قرآن وضو کو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، اور تم جو ہے پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، پھر چہرے کو چوتھے نمبر پر، تو تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم قرآن والے نہیں۔ یہ ملحد نے سوال کیا۔ اب ہم جیسوں کو کوئی سوال کرتا تو ہمارے پاؤں نیچے سے زمین نکل جاتی۔ اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے، وہ سب لقمے بنا کر گئے، ہم کو اٹھا کر کھانا ہے۔ امام غزالی نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، میں نے کہا بہت بڑے فلسفی تھے، فلسفیانہ انداز میں فرمایا اصل میں ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے چہرہ دھوو، ہاتھ دھوو، سر پر مسح کرو، پاؤں دھوو، لیکن پاک صاف پانی سے، اس لیے کہ مقدس ہستی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
تو پاک پانی سے وضو کرنا ہوگا۔ اب پاک پانی کا پتہ کیسے چلے؟ تو فرمایا ہمارے نبی نے یوں بتایا کہ پہلے ہاتھ پر پانی لے لو اور ہاتھ میں پانی لے کر اس کا کلر دیکھ لو، اور پھر کلی کرو اور کلی کے ذریعے سے پانی کا ذائقہ چکھ لو، اور پھر ناک میں پانی ڈالو اور اس سے پانی کو سونگھ لو کہ بدبو آ رہی ہے یا اچھا پانی ہے۔ جب کلر دیکھ لیا، ذائقہ چکھ لیا اور ناک کے ذریعے سے سونگھ لیا اور تینوں سے یقین ہو گیا کہ پانی پاک ہے، تو اب وضو شروع کرو۔ تو ہم نے تو عین قرآن پر عمل کیا ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ اللہ کے بندے کو اور ہمارے تمام اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے شریعت کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ بس ہمیں لقمہ اٹھا کر کے، لیکن آج جو ہے نا لوگ انٹرنیٹ کی دنیا پر پڑھ رہے ہیں، مولویوں سے نہیں پڑھ رہے۔ ہم کہتے ہیں مولویوں سے پڑھو، ان کے پاس جو علم ہے وہ سینہ بسینہ بسند من فلاں من فلاں من فلاں من فلاں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو علم سینہ بسینہ آیا ہے وہ برکتیں لے کر آتا ہے، اور جو انٹرنیٹ والا علم ہے وہ الحاد لے کر آتا ہے، وہ فتنے لے کر آتا ہے، وہ ناستک بناتا ہے، وہ دہریہ بناتا ہے۔ وہ آج تمہیں سنت سے دور کرے گا، وہ آج تمہیں یہ سمجھائے گا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ فلاں حدیث ہے، چھوڑ دو اس کو۔ مجھے ابھی میں ایک سفر میں گیا تھا ملاوی کے، وہاں ایک صاحب نے مجھے ایسا ہی ذہن پھرا تھا، اس نے مجھے سوال کر لیا صلاۃ التسبیح کے بعد، مجھے کہنے لگا حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا جی کتنی حدیثیں آپ کو معلوم ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، آپ کو حدیثیں کتنی معلوم ہے وہ آپ مجھے بتائیں، کتنی حدیث آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی حدیث پڑھی؟ کسی پڑھانے والے سے آپ نے پڑھی؟ کہاں آپ نے پڑھا حدیث ضعیف ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ انٹرنیٹ پر ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اچھا آپ نے پورا مطالعہ کر لیا؟ میں نے کہا میں آپ کو سمجھاؤں، صلاۃ التسبیح کی روایت 11 صحابہ سے منقول ہے۔ چلو میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں تو ایک روایت معلوم ہوگی، 11 صحابہ سے منقول ہے، اور 11 کی 11 روایتیں ضعیف ہے میں کہتا ہوں۔ اب میں نے کہا کہ اصول سنو، اصول حدیث یہ ہیں جو ہمارے محدثین نے بیان فرمایا، وہ یہ ہیں کہ اگر ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث رد کی نہیں آتی، رد کی، تردید کی، تو پھر ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور اگر ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث آ جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث اس حدیث کی تردید کر رہی ہے، تو پھر ضعیف کو چھوڑ کر صحیح پر عمل کیا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی روایت ہے اور کسی صحیح روایت میں نبی نے انکار نہیں فرمایا، تو پھر اسی ضعیف روایت پر عمل کر لو۔ کون کہتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ بس وہ سر کھجاتے ہو گئے پھر، اور تو کوئی جواب بن نہیں پڑا ان سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سینہ بسینہ جو علم ملتا ہے وہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس علم میں برکت ہے۔ اور جو علم انٹرنیٹ سے آتا ہے وہ الہاد سکھاتا ہے، وہ آج تمہیں ضعیف 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 کہہ کر سنتوں سے دور کرتا ہے، اور جب تم سنتوں سے دور ہو جاؤ گے تو بقول شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل کو تم واجب سے بھی دور ہو جاؤ گے، اور پھر واجب سے دور ہو کر تم فرض سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ فرض سے دوری ہو کر کے ایک مرتبہ ایمان کو بھی ہم چھوڑ بیٹھیں گے۔ یہ خطرات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انٹرنیٹ پر آنے والا ہر علم قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں سینہ بسینہ جو علوم ملتے ہیں ان علوم میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال اکابر کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ وقت نہیں، آیت ویسے ہی رہ جائے گی۔ ذہن میں ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا نا، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اہل علم کو بھی چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اتنا بڑا امام جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جنید بغدادی سے سوال فرمایا حضرت ہمیں نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، چلو ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ خیالات کی دنیا میں کہ یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، فلاں جانا ہے، یا آسدہ جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، دنیا بھر کے جمیلے دماغ میں گھوم رہے، اس کے لیے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تو غلطی ہوئی تھی،
آپ نے بھی تو 2 کی 3 3 کی 4 4 کی 5 پڑھائی ہے، تو کیا آپ بھی دنیا کے خیالات میں ہوتے تھے؟ جنید بغدادی نے جواب دیا، اللہ کے حبیب تو سراسر اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، البتہ اللہ نے غلطی کرائی آپ کے پاس تاکہ امت کو سہو کے مسائل معلوم ہو۔ اگر حضرت کی کوئی نماز میں غلطی نہ ہوتی تو پھر ہماری نماز میں سہو ہو جاتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ تو امت کو طریقہ بتایا۔ چلو ایک سوال حل ہو گیا۔ امام احمد نے دوسرا سوال کیا، فرمایا حضرت یہ عجیب و غریب بات ہے کہ غلطی کچھ بھی ہو تلافی سجدے سے، الحمد شریف چھوتی تو سجدہ، التحیات چھوتی سجدہ، ہر غلطی کی تلافی سجدے سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الحمد شریف چھوتی دوسری رکعت پہ 2 مرتبہ پڑھا لیتے، التحیات چھوتی آخری کا دن 2 مرتبہ پڑھا لیتے، یہ تلافی تھی۔ یہ کون سی شکل ہوئی کہ ہر ایک کی جو ہے تلافی جو ہے سجدے سے؟ بھلا الحمدوں کو سجدے سے کیا مناسبت، التحیات کو سجدے سے کیا مناسبت، دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح سوال ہے۔ پھر فرمایا دیکھو احمد، غلطی کون کراتا ہے نماز میں؟ تو امام احمد نے فرمایا شیطان۔ حدیث شریف میں ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اذکر قضا اذکر قضا، ہمیں سب یاد دلاتا ہے۔ فرمایا اچھا شیطان کیوں غلطی کراتا ہے؟ اس لیے نا کہ وہ تو اللہ کے دربار سے راندے درگاہ ہوا، نکالا گیا، ہکالا گیا، بھگایا گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز میں خراب کر کے اس کو بھی اللہ کے دربار سے نکال دوں، جیسے میں وہاں سے نکالا گیا یہ بھی نکالا جائے۔ اس کے لیے وہ ہماری نماز خراب کر رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مردود شیطان، تو جس سجدے کو نہ کر کے راندے درگاہ ہوا، میرے دربار سے نکالا گیا، میں میرے بندے کو وہی سجدہ کروا کر اپنے دربار کا مقبول بنا لیتا ہوں۔ اس لیے تلافی سجدے سے رکھی تاکہ یہ مقبول بن جائے، نماز اس کی قبول ہو جائے۔ تو بھائی اہل اللہ کی صحبت سے وہ باتیں ملتی ہے جو کبھی کبھی کتابوں سے بھی نہیں ملتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ایمان اور اسلام، ایمان باطن کا نام ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے۔ اندر بھی مضبوط ہو، ظاہر بھی ہمارا مضبوط ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لائیں۔ اب کس کو کہتے ہیں میں 2-4 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ سورہ صافات کی تفسیر میں چلے جانا، ان علماء کی خدمت میں بیٹھنا، صافات کی تفسیر سمجھنا۔ بہت پیارے انداز میں اللہ 2 بزرگوں کے واقعے کو پیش کر رہا ہے۔ ایک بزرگ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ایک بزرگ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کر، خواب کا حکم ہے۔ اپنے بیٹے کو جا کر فرمایا کہ بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا یا ابتی فعل ما تؤمر، کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم ملا۔ یہاں بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھا تو ابراہیم کو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ آج تک ذبح انسان کا مسئلہ تو کبھی پیش ہی نہیں آیا، تو اس کی کوئی اور تعویل ہوگی، جیسے ہم تعویلات کر لیتے ہیں خواب کی۔ کبھی ایسا خواب دیکھتے ہیں نا ڈراؤنا، نہیں مطلب نہیں ہو تو آؤ، جیسے ہم تعبیرات الگ الگ تعویلات کر لیتے۔ ابراہیم بھی کوئی ایسی تعویل نکال سکتے تھے کہ اللہ کوئی قربانی مانگ رہا ہے مجھ سے، بیٹا نہیں۔ اچھا بیٹا بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ابا جی میرا قصور کیا ہے؟ مجرم کو ذبح کیا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھے مار رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں معصوم سا بچہ ہوں اور میں بالغ بھی نہیں ہوں اور مجھے ذبح کرنے کا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، دونوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لو، اس کی فرما برداری کر لو۔ تو باپ نے جب کہا انی ارا فی المنام انی اذبحہ کا، تو بیٹے نے کہا یا ابتی فعل، کر گزریے۔ ان دونوں کو قرآن نے ملا کر آگے کیا بیان کیا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین
دونوں اسلام لے آئے. ارے دونوں نے فرما برداری کر لی، اللہ کی مان لیا اللہ کے حکم کو. معلوم ہوتا ہے اسلام نام ہے اللہ کے احکام کو مان لینے کا، چاہے اس کی حکمت میری سمجھ میں آوے یا نہ آوے. آج کل خصوصاً ان ممالک میں، ہمارے ہندوستان میں تو کچھ بھی ابھی ہے، لیکن ان ممالک میں وائی چھوٹا سا بچہ ہے. کیوں؟ یہ کیوں کا سوال دنیا کے باب میں تو ٹھیک ہے میرے بھائیوں، دین کے باب میں یہ کہنا کہ یہ کیوں، اور پھر کیوں کہہ کر کے سمجھنے نہ آنے پر اس مسئلے کو چھوڑ دینا حماقت ہے، بربادی ہے. اس لیے کہ اللہ کی لامحدود ذات کی شریعت محدود عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر حکمتیں ہی سمجھنا ہو تو ایک بہت بڑا سوال ہو جائے گا. حج میں جاتے ہیں آپ لوگ، وہاں کہا کہ 3 پتھر کو پتھر مارو، کنکر مارو، چلو. اب ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ آپ دیکھ لیجئے، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل تو ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وساوس ڈالے ہوں گے تب ڈالے ہوں گے شیطان نے. آج تو وہاں کون سا شیطان ہے؟ وہ تو ایک پتھر سا ہے، اور وہ بھی سعودی حکومت کا بنایا ہوا پتھر ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا، لمبا چوڑا سا بنا دیا، اتنا بڑا شیطان وہاں رکھ دیا. یہ اللہ، اس کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو پتھر ہے. عقلی طور پر ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن نقلی طور پر اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ تو میرا متی بن کر آیا ہے یا اشکال کرنے آیا ہے. اگر اشکال کرنے آیا ہے تو پھر حج میں آنے کی ضرورت نہیں. ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک وہ بنا ہوا مکان ہے، اس پر ایک گلاب چڑھایا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ اس کے 7 چکر لگا. اور حج میں اگر تو نے اس کے 7 چکر نہیں لگائے، طواف زیارت نہیں کی، تو تیرا حج نہیں ہو سکتا ہے. اب عقلی طور پر سوال ہوگا، اللہ اس مکان کا طواف اور اس کے اوپر تو نے اتنے بڑے حج کا مدار رکھ دیا کہ اس کے بغیر تیرا حج ہی نہیں ہوگا. اللہ کہے گا میری مانے گا یا تیری مانے گا؟ اگر متی بن کر آیا ہے تو حج مقبول ہے، اور اشکال کرنے آیا ہے تو تیرے حج کی کوئی ضرورت نہیں. تو فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ ہے اسلام، انقیاد، فرما برداری، اطاعت، تابعداری. میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں مومن ہے پھر بھی ایسا ہو رہا ہے، مومن ہے پھر بھی ایسا ہو رہا ہے. مومن تو ہے لیکن مسلم نہیں ہے. ہم مومن ضرور ہیں لیکن مسلم نہیں ہے. ہم نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، شریعت کو مانا، رسالت کو مانا، نبیوں کو مانا، لیکن ہماری ظاہری زندگی قرآن حدیث سے دور ہے. جہاں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے دین اور دنیا کے ٹکراؤ کا، ہم دنیا کو لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو موتی سے مثال دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل بہت اونچی، علوم بہت اونچے. جب رومن فتح ہوا، رومن امپائر فتح ہوا، تو جو اس کا تاج ہاتھ میں آیا تھا نا، تاج 120 کلو سونا تھا. اب آپ کہو گے وہ پہنتے کیسے ہوں گے؟ وہ پہنتے تھوڑے ہی تھے، وہ یہ لٹکا کر رکھتے تھے. جو اس کا تخت ہوتا تھا وہاں لٹکایا ہوتا تھا، اس کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے تھے. یہ ان کا تاج پہننا تھا. 120 کلو سونا. حضرت عمر نے جب فتح ہوا اور مال غنیمت میں آیا تو حضرت عمر کی رائے یہ ہوئی کہ ہم اس کو باقی رکھیں گے بطور یادگار کے کہ اللہ تعالیٰ نے سپر طاقت پر فتح نصیب فرمایا. مشورہ کیا صحابہ سے، پوچھا. حضرت علی نے فرمایا حضرت امیر المؤمنین آپ ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے، لیکن حضرت میں دلیل پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کیوں باقی رکھیں گے؟ فرمایا اسلام کی ایک یاد رہے گی کہ اللہ نے فتح نصیب فرمائے. تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا، فرمایا حضرت یادگار اسلام کی باقی رہتی ہے، کفر کی باقی نہیں رکھی جاتی. اتنی بہترین بات فرمائی کہ فوراً آپ نے فرمایا وَأَقْزَانَ علی، اللہ کے حبیب نے صحیح کہا ہے کہ ہم میں بہترین بات کرنے والا علی ہے. بخاری شریف میں حضرت علی کا ایک جملہ کتاب الرقاق میں امام بخاری نے نقل فرمایا، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. فرمایا دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، بچے تھے جوان ہو گئے، جوان ہیں برے ہو گئے، برے ہو کل قبر میں جائے. دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. کچھ دنیا کے بھی بندے ہیں، کچھ آخرت کے بھی بندے ہیں. کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں.
حضرت علی فرماتے تم کس کے بیٹے بنو گے؟ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، یعنی آخرت کے طلبگار، اس کی چاہت والے بننا۔ اسی کو دوسری روایت میں حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو بٹھا کر وصیت فرمائی، حسنین کو اور دیگر اپنے بیٹوں کو بٹھا کر وصیت فرمائی، بیٹو دین اور دنیا جب آپس میں ٹکرا جائے تو دین کو ترجیح دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ اب میں ایک مثال اس کی دوں آپ کو، ایک ایگزامپل لے لو۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو جان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اتنا ہی کہہ دیتے یزید کو کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اتنا ہی تو کہنا تھا، میں تیرے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہوں۔ کیا کیا مل جاتا؟ تحفہ ملتا، انعام ملتا، عہدہ ملتا، عزت ملتی، سب کچھ مل جاتا، ساری دنیا مل جاتی۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے مقابلہ کر کے اپنی جان قربان کر دی، حتیٰ کہ فیملی کو قربان کر دی۔ کیوں؟ باپ علی کی نصیحت کی، بیٹا دین اور دنیا ٹکرا جائے، دنیا چھوڑ دینا، آخرت کو اختیار کر لینا۔ اس پر عمل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بھی ایک طرف دنیا کے مسائل، ایک طرف دین کے مسائل، کاروبار چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پہلے پڑھ لینا، روزے کے مسائل پہلے، اس کو جتنے ہمارے دین کے مسائل ہے اس کو مقدم رکھا جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل ہوا کہ ایمان بھی آیا، اسلام بھی آیا۔ اور اگر نہیں ہے تو مومن تو ہے لیکن اب مسلم نہیں ہے، ہمیں مسلم فرما بردار، انقیاد، اتباع نبوی کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو مکمل طور پر اسلام پر داخل فرما دے، اسلام کے اندر داخل فرما دے، اسلام کے فرائض کو اپنے اوپر ظاہر کریں۔ میرے بھائیوں، اگر زبان سے کچھ نہیں بولو گے، ہمارے اس بدن پر اسلام ظاہر ہوگا تو بھی لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ یہ جو حالات ہو رہے ہیں نا، یہ حالات کی ہدایت کون سے اسلام نے دے دی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون سے اسلام نے یہ مار دھاڑ کی، بے قصوروں کو مارنے کی ہدایت کون سے اسلام نے دی؟ میرا نبی تو وہ ہے جو یوں کہہ رہا ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے جنت عطا کر، بلے کو پانی نہیں پلایا تو جہنم میں چلی گئی۔ جو جانور پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے وہ کبھی انسان کے مارنے کو کہتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ نبی صاف شفاف دین لے کر آیا، لیکن افسوس ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کاموں کی بنیاد پر میرا نبی بھی بدنام ہو گیا، شریعت بدنام ہو گئی، اسلام بدنام ہو گیا، قرآن بدنام ہو گیا۔ ہمیں جگہ جگہ ان باتوں کو کہنا چاہیے کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں، ان کو کوئی لینا دینا اسلام سے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے حلال سمجھا کسی کے مارنے کو، اور شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا خارج عن الایمان ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ ہماری وجہ سے ہمارے نبی بدنام ہو گئے، اللہ ہماری بد اخلاقیوں سے ہماری شریعت بدنام ہو گئی، ہمارا قرآن بدنام ہو گیا۔ اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، پاکیزہ اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ دلوں کو صاف ستھرا بنا، اے اللہ تو دلوں کو پاک کرتا رہا، ہم اس کو گندا کرتے رہے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے ہم نے اپنے دلوں کو گندا کر دیا۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے جسم کو پاک کرتا رہا اور ہم اس کو گناہوں سے ناپاک کرتے رہے۔ اے اللہ ہم نے کانٹوں پر بیٹھ کر کے سکون تلاش کیا، کہاں مل سکتا ہے؟ گناہوں پر بیٹھ کر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ بدبودار جگہوں پر بیٹھ کر ہم خوشبو تلاش کرنے لگے، گناہوں کی بدبو میں بیٹھ گئے اور ہم چاہتے ہیں ہمیں خوشبو مل جائے۔ اللہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اچھی جگہوں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اس مجلس پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، اس میں بیٹھنے والے ہر ایک کو معاف فرما۔
اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، اقارب رشتہ داروں کو معاف فرما، متعلقین محبین کو معاف فرما، ملنے والوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے روزے تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، اللہ توفیق بھی تو نے ہی عطا فرما، کہاں ہم 20 گھنٹے بھوکے رہ سکتے تھے، پیاسے رہ سکتے تھے، اگر تو مدد نہ کرتا، تیری توفیق نہ ہوتی، تیرا ہی فضل کرم ہوا تو قبول بھی فرما لے، اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو